برطانیہ میں نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ قبل از وقت ہونے والے انتخابات میں لیبر نے میدان مار لیا اور 14 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ لیبر پارٹی نے 412 نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ میں بہت بڑی اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سنک کی تباہ کن کارکردگی کے باعث ٹوری پارٹی اپنی 2 صدیوں پر محیط تاریخ کی بدترین انتخابی شکست سے دوچار ہوئی ہے اور صرف 121 سیٹیں لے سکی۔ گزشتہ انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے 365 نشستیں حاصل کی تھی۔ لیبر پارٹی کی شاندار جیت کے بعد سر کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نئے مکین کا برطانوی عوام نے زبردست استقبال کیا۔ لیبر پارٹی کی زبردست جیت کی اہم وجہ ووٹرز کی جانب سے تبدیلی کی خواہش ہے۔ 5 وزرائے اعظم کے ساتھ 14 برس سے مسلسل حکمرانی، بدترین معاشی کارکردگی نے برطانوی عوام کو ٹوری پارٹی سے بدظن کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ اور یورپی یونین سے انخلا کنزرویٹو پارٹی کو بہت مہنگا پڑا ہے۔ اسی لیے لیبر نے تبدیلی کا نعرہ لگا کے انتخابی مہم چلائی اور جیت لی۔ جیت کے بعد نئے وزیر اعظم نے بھی تبدیلی کا یہ سفر جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ کیئر سٹارمر کہہ رہے تھے، متوقع انتخابی نتائج جانے کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم رشی سنک نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف مکمل ذمہ داری قبول کی بلکہ پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کا بھی اعلان کیا۔ 1997 میں ٹونی بلیئر کی تاریخی کامیابی کے بعد برطانوی سیاسی تاریخ میں لیبر پارٹی کی اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اس سے قبل 2010 میں کنزرویٹو پارٹی نے اپنے وزیر اعظم منتخب کرانے میں کامیاب ہوئی تھی اور 2019 میں بورس جانسن کی قیادت میں کنزرویٹو پارٹی نے اپنی سابقہ پارلیمانی پوزیشن میں 48 نشستوں کا اضافہ بھی کیا تھا، لیکن اس بار الیکشن میں کنزرویٹو پارٹی 244 نشستیں گنوا بیٹھی۔ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے لیے اور اس کے لیے ہمیں مانچسٹر سے جوائن کر رہے ہیں جناب افضل خان، نو منتخب رکن ہیں برطانوی پارٹی کے اور برطانوی پارلیمنٹ کے، اور لیبر پارٹی سے ظاہر خان صاحب کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ افضل خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا اب کرے گی لیبر جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، لیبر پارٹی نے تبدیلی کا وہ سلوگن لے کر آئے ہیں، عوام نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، اپنا کانفیڈنس ان کو دیا ہے، ٹرسٹ دیا ہے، مگر وہ پارٹی جو 14 سال میں 5 الیکشن ہاری ہے، اب وہ کیا فرق کرے گی جس سے وہ عوام کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی توقعات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملا، آپ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں، وہ کیا چیزیں ہوں گی جو عوام کو سیٹسفائی کریں گی؟ جی کمر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یقینی طور پہ ہسٹوریکل ڈے ہے برطانیہ کے لیے، انپریسیڈنٹڈ ہے، بوتھ لیبر پارٹی کے لیے اور کنزرویٹو پارٹی کے لیے۔ لیبر پارٹی نے اتنی بڑی جیت کبھی نہیں کی اور کنزرویٹو پارٹی نے اتنی بڑی ہار نہیں دیکھی، تو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی ہسٹوریکل ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے جو ہم آؤٹ آف پاور تھے، تو اب کیا ہے؟ دیکھیں، جب آؤٹ آف پاور آپ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹائم بھی ہوتا ہے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا، اپنی نیو پالیسی کو ڈیولپ کرنے کا اور پھر لیسنز لرن کرنے کا بھی۔ تو کلیئرلی ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے 14 سال میں، اور ہم نے دیکھا ہے جو نیو لیڈرشپ تھی کی اسٹارمر کی، کہ انہوں نے 2019 کی جو ڈیفیٹ تھی وہ خود ایک بہت بڑی ڈیفیٹ تھی۔ اتنی بڑی ڈیفیٹ سے کس طرح اتنی بڑی جیت لی، یہ خود ایک میں سمجھتا ہوں پروف ہے اس چیز کا کہ لیبر پارٹی تبدیل ہو چکی ہے۔ اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو ملک کی فیملی ہوتی ہے، فیملی کی جو مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ہر شعبے کے اندر یہ فیل ہو رہے تھے، تو ہر فیملی اس کو فیل کر رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر بھی کیا اور ہمیں سپورٹ بھی دی۔ تو اس سپورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو خان کہ صاحب اگر ہم دیکھتے یہ ہیں حالات پرائسز کے ان حوالے سے فیملیز کے، وہ ان برطانوی خاندانوں کے جنہوں نے کنزرویٹو پارٹی کو تاریخی شکست اور آپ کی پارٹی لیبر پارٹی کو تاریخی کامیابی دی، اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ برطانیہ میں شدید اس وقت معاشی بحران ہے، بہت بہت برے حالات ہیں معیشت کے، مہنگائی کے، جابس کے۔ یہ ملک جو دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی طاقت، چوتھی بڑی پانچویں معیشت تھی، وہ اس وقت بالکل ایک نچلی سطح پر آ چکی ہے۔ اس رینکنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کو دوبارہ اٹھانا، اس کو دوبارہ جگانا، اس کو ریوائیو کرنا، اس کے لیے کیا فارمولا ہے لیبر پارٹی کے پاس اور کیئر سٹارمر کے پاس؟
جی یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس پوائنٹ پہ کہا ہے کہ اکانومی کی سٹیبلٹی کو لانا بہت ضروری ہے. ہم اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے. اکانومی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت پہلے سے بھی چل رہی ہے, ان کو ریلیشن کو بلڈ کر رہے ہیں. بریکسٹ کی بات ہے, اگین کو 5% جی ڈی پی ہماری نقصان ہوا ہے, اس کی ریلیشن شپ کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے ہم اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں. جو آبسٹیکل آتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور انٹرنلی پھر جو اگین جس ہم بزنس کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط کر رہے ہیں, یہی وہ بزنسز تھی جن کا پہلے تعلق ٹوری پارٹی کے ساتھ زیادہ تھا, لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا بہتر ہوگا. تو یہ مل کے کام کرنا پڑے گا ہمیں. اور جو فیول وغیرہ کی چیز ہے اس کے لیے بھی ہم ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے ہیں کہ جو گریٹ برٹن کو ہوگی فیول کی کمپنی سیٹ اپ کی جائے گی, جو منافع پرائیویٹ کمپنی وغیرہ کر رہی ہیں بلینز کے حساب سے, وہ اگین دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے عوام کے لیے. جو ہیلتھ ہے اس کے لیے ہم لے کے آئے ہیں کہ اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں گے, ریسٹرکچرنگ کریں گے. 40,000 کے قریب ہم اس کو ہر مہینے نئی ایکسٹرا فنڈز لے کے آئیں گے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے. تو یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بہت بہت شکریہ جناب افضل خان, نو منتخب رکن برطانوی پارلیمنٹ لیبر پارٹی سے تعلق ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.